حضور نے اپنی اس بہن کو ہدیے میں ایک بکری دی تھی، ہدیے میں اپنی بہن کو بکری دی، تو اس کے ساتھ فرمایا ام ہانی یہ بکری پال لو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، تم بھی بکریاں پالو، ہاں جی، اللہ نے اس میں برکت رکھی، لیکن چارہ کھلا سکتے تو پالو، ہاں جی، استطاعت ہے تو حضور کی دعا ہے بکریوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ام ہانی اس کو لے لو، اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ اسی وجہ سے دیکھو یہ چھوٹے قریشاں جو تھے نا پہلے بہت غریب تھے، اب انہوں سدھر گئے نا، اللہ نے اتنا مال دیا پوچھو مت، پیسوں میں کھیل رہے انہوں، اللہ نے بہت برکت دی، ہاں جی۔ اب گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اسے، گوٹ پالن، بکریاں پالن، جیسے ککڑ پالن رہتا نا، ایسے گوٹ پالن کی بھی یوجنا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے جسے برکت فرمایا تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 30 روزے رکھے، بعد میں محسوس کیا منہ میں ذرا بو آ رہی ہے، یہ بو مسوڑوں کے خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، اور اللہ کو یہ مشک سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے، قربانی ہے اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تم نے کیا کیا، لہٰذا 10 روزے اور رکھو، تو پہلے کے 30 اور یہ 10، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 ہو گئے۔ اچھا ادھر موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہیں، اچھا ادھر کیا ہوا بنی اسرائیل کا حال؟ بنی اسرائیل کا حال یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا موسیٰ سامری، پیغمبر کا نام بھی موسیٰ اور اس کا بھی نام موسیٰ تھا، موسیٰ سامری۔ وہ تھا سنار کا بچہ، باجرمی کا سنار تھا، وہ موسیٰ پہ ایمان لایا تھا۔ جب جو ہے موسیٰ چلے گئے، قوم یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئی ہے، تو اس کمبخت کو ایک ترکیب سوجی، اس نے قوم سے کہا دیکھو بنی اسرائیل کے جو زیورات لے کر آئے ہو نا، سونے چاندی کے، تمہارے واسطے جائز نہیں ہے، یہ مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت پچھلی قوم کے لیے حلال نہیں تھا، حضور نے فرمایا میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میری امت کے لیے، لہذا اس نے کہا یہ پورے سونے چاندی کے زیورات لے جا کے کھڈے میں پھینک دو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت ہارون سے پوچھا انہیں کیا بولا حضرت؟ انہوں نے بولے نے صحیح بولا، آپ ایک بڑا گڑھا کر دیا گیا، اب سب لا کے سونا چاندی اس میں پھینکنا شروع کر دیا، وہ پھگٹ کا مال تھا نا، وہ فرعونیوں سے لے کر آئے تھے، وہ پورا سونا چاندی لا کے پھینک دیے۔ یہ سنار کا بچہ موسیٰ سامری رات میں اٹھا اور وہاں جا کے انہیں یہ کام کیا، ایک سانچا بنایا بچھڑے کا، اور وہ سونا چاندی وہ سانچے میں بھرا، اور اسے نٹاں بولٹاں سے کس کے انگار جلایا، اور انگار میں وہ بچھڑا سونے چاندی کا ڈالا، تو
आग की गर्मी से सोना चांदी पिघला अंदर और वो सांचे में गोया बछड़ा बन गया सोने चांदी का। इसके पास एक मट्ठी थी खास, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के टाप के नीचे की मट्ठी लेके रखा था, क्योंकि बचपन में इसकी माँ जो है ना, इसे ले जाके पहाड़ के गार में छुपा दी थी। फिरौन बच्चे कत्ल कर रहा था ना, तो वहाँ ये बच्चा अकेला पड़ा हुआ। अल्लाह ने जिब्राईल को हुक्म दिया था, जा जिब्राईल वो बच्चे का ख्याल कर। तो जिब्राईल आते, अपनी एक उंगली उसके मुंह में डालते, उन्हें चूसता, उसमें से दूध निकलता था, एक उंगली से शहद निकलता था। इस तरह से जिब्राईल के निगरानी में वो बड़ा हुआ। उसने देखा जिब्राईल जिस घोड़े पर बैठ के आते और घोड़े के टाप जहाँ पे रहते, थोड़ी देर के बाद वहाँ घास उगती है। उसने कहा, ओहो, ये मट्ठी तो बड़ी ख़ास करामती दिख रही। उसने एक मुट्ठी पर मट्ठी उठा ली। फ़क़बज़्तु क़ब्ज़तम मिन असरि रसूल, उठा के उसको रखा अपने पास, कभी तभी काम आएंगे। अब सोने चांदी का बछड़ा जब तैयार हुआ तो वो जो मट्ठी थी, वो मट्ठी उसके मुंह में मारा। मुंह में मारते उसमें से आवाज़ आनी शुरू हुई, भैं भैं, ऐसे गाय के बछड़े बुम मारते ना, पुकारते। एजलन जसदन लहू खुवार, खुवार बोले तो बैल की, बछड़े की आवाज़। अब उसको उठा के खौम में लाया, कहने लगा, और एक चमत्कार बताता हूँ। अब लोग हम पड़े पड़े बोर हो रहे थे। उन्होंने कहा, क्या है देखो। वो बछड़े के मुंह में मट्ठी डाला, मट्ठी मारते उसमें भैं भैं की आवाज़। आप बनी इसराइल खुशी से नाचने लगे और फिर उसकी पूजा शुरू कर दी। मूसा सामरी ने कहा, हाजा इलाहुकुम इलाहु मूसा फनसिया। मूसा पता नहीं 40 दिन हो गए कहाँ फिर रहा कि भटकते हुए, खुदा तो यहाँ आ गया कि मूसा का तुम्हारा खुदा है। अब लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हाँ जी, क्या बोलते उसको, नंदी, पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून ने फरमाया, अरे कमबख्तों, ये माबूद नहीं होता और ये तुम क्या कर रहे हो। लोगों ने कहा, हज़रत तुम बीच में बोलना नहीं, मूसा आएंगे, उन्होंने हमको मना करेंगे तो हम रुकेंगे। अब हो गए दो पार्टियां। 12,000 उसमें वो थे जो हारून अलैहिस्सलाम के कहने की वजह से उन्होंने पूजा नहीं की और बाकी सब ने पूजा की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहीं इत्तला दी। हज़रत मूसा से अल्लाह ने फरमाया, मूसा तेरी कौम कहाँ है। मूसा ने कहा, अल्लाह वो मेरे पीछे ही हैं। अल्लाह ने फरमाया, तेरी कौम तो भटक गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उतना टेंशन नहीं आया, आँखों से नहीं देखे थे ना। जब मूसा को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई, ज़बरजद के 10 तख्तियों पे लिखी हुई तौरात दी गई। मूसा वो तख्तियाँ सिर पे उठा के कोहे तूर से जब आए कौम के अंदर, तो देखा वहाँ तो जतरा भरी हुई है, फुल लोग हैं। तो मूसा जब करीब पहुँचे तो देखा वो बछड़े की आवाज़ आ रही है, भैं भैं, और लोग नाच रहे हैं और सजदा कर रहे हैं। इतना टेंशन आया मूसा को। व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरासी अख़ीही यजुर्रुहु इलैहि। मूसा ने तख्तियाँ झटके में रख दी, बहुत टेंशन था। उसमें 2 तख्तियाँ कड़बल के टूट गई। हज़रत मूसा ने इतना गुस्सा आया, अब गुस्सा उतारना किस पे है, अपने भाई हारून पे उतारा। आगे बढ़ के उनके सिर के बालों पकड़ लिए, जुल्फ़ें रहें। अंबियाए किराम की सुन्नत है जुल्फ़ें रखना, हाँ जी, और दाढ़ी रखना अंबिया की सुन्नत है। तो
اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے جھنجھوڑنے لگے. کہا ہارون تو نے میری نیابت بہت بری کی, میں تجھے نگراں بنا کے گیا تھا, یہ میری قوم یہ بھٹکی کیوں؟ تو حضرت ہارون نے فرمایا قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی, بھیا میرے سر کے بال داڑھی کے بال چھوڑ دو. میں تم کو بتاؤں یہ حرکت موسیٰ سامری کرا ہے. یہ حضرت ہارون نے فرمایا میں بہت منع کیا لیکن میری بات ماننے کو تیار نہیں. اگر میں سختی کرتا 2 پارٹیاں ہو جاتے اور بعد میں پھر یہ پارٹی بازی ختم نہیں ہوتی. اور تم میرے کو جو بولتے ہارون میری قوم کو 2 پارٹیوں میں تقسیم کر دیا. حضرت موسیٰ سمجھ گئے بھائی کی غلطی نہیں ہے. پوچھا کون کیا یہ؟ کہا موسیٰ سامری نے. کہا بلا اس کو. جب انہیں سامنے آیا تو موسیٰ کو اتنا غصہ تھا. کہا کب بخت میری قوم کو تو گمراہ کیوں کیا؟ کہنے لگا موسیٰ بات سنو, میرے دل میں خیال آیا اور میں نے قوم سے کہا وہ سونا چاندی جو فرعونیوں کا ہے نا تمہارے واسطے حلال نہیں ہے, کھڈے میں پھینک دو. اور میں راتوں رات جا کے ایک سانچہ بنا کے اس میں ڈال دے کے پھر جو ہے اسے آگ میں تپایا تو وہ ایک جان بچھڑے کی طرح سے بن گیا. اور میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹھی لیا تھا نا, اس کے منہ میں مارا تو انہیں بھیں بھیں کرنے لگا. تو میں نے کہا بنی اسرائیلی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی. حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ میری قوم کو گمراہ کر دیا. موسیٰ اس کو قتل کرنے کے واسطے آگے بڑھے کہ آج اس کو کھپا ہی دیتا ہوں بیٹے کو. لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے قتل مت کر. کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ یہ سخی ہے, لہذا اس کو قتل مت کر. دیکھو سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے اور ہم ایک سے بڑھ کے ایک بخیل جان کو بھی نہیں کھا رہے, رکھ کے مر جا رہے ہیں جی. اللہ کو سخاوت بہت پسند. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو قتل مت کر کیونکہ یہ بہت سخاوت کرنے والا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا اس کو قتل مت کر. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو بہت تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے میں قتل تو نہیں کرتا, البتہ ایک بد دعا دیتا ہوں. ان تقول فی الحیات لا مساس, زندگی بھر تو بھاگتے پھریں گا بیٹا دیوانے کتے کے جیسا, ہاں جی, اور لوگوں سے کہے گا میرے کو چھو نہ کو, میرے کو ہاتھ نہ کر لگا, تجھے چھوت چھات کی بیماری ہو جائیں گی. اس سے بدو بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی کو ہاتھ لگاتا نا اسے بخار چڑھ جاتا تھا, اور کوئی اس کو ہاتھ لگایا تو پھر بھی بخار چڑھ جاتا تھا. لوگ بولے نکو رے بھائی یہ کرونا پازیٹیو کرتا بیٹا. لوگ جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں کیا کر رہے تھے معلوم, ہاتھ نہ کو لگاؤ, مسافہ نہ کو کرو, اور وہ جو ہے 6 فٹ کی دوری دور کھڑے رہو. اب ہماری قوم اتنی دیوانی, نماز میں بھی دور دور کھڑے ہو رہے. بولا ہاں کئی کو دور کھڑے نہیں مول صاحب, وہ پازیٹیو ہو جاتے مر جاتے. میں بولا اللہ کے گھر میں نماز میں موت آنا کتنی مبارک موت ہے. انسان کو جان بہت پیاری ہے, ہاں جی, لیکن اللہ کی شان دیکھو, جتنا احتیاط کرے اتنے ہی مر گئے. احتیاط موت سے بچا نہیں سکتی. موت اور حیات اللہ کے قبضے قدرت میں, یاد رکھو. ہاں بہرحال اس کے بعد موسیٰ نے فرمایا لکڑیاں لاؤ, انگار لگا اس میں. لکڑیاں جمع کیے گئے, اس میں آگ لگائی. جب اچھی طرح سے آگ دہک گئی, موسیٰ نے کہا لاؤ رے وہ بچھڑے کو.
اور موسیٰ نے اٹھا کے بچھڑا انگار میں ڈالا، سونے چاندی کا تھا، پگھلنا شروع ہوا اور پانی بن کے بہہ گیا۔ موسیٰ نے فرمایا کم بختو، یہ بھی کوئی معبود ہے؟ تب احساس ہوا قوم کو، بہت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے موسیٰ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ سے دعا کر اللہ ہماری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میری قوم توبہ کرنا چاہتی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس نے بھی پرستش کی ہے ان کی توبہ یہ ہے کہ قتل ہی ان کی توبہ ہے، قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ نے جب حکم سنایا، ایسی عجیب قوم تھی، تیار ہو گئے نا، ٹھیک ہے ہم قتل ہوئے تو ہوئے، اللہ توبہ قبول کرنا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میدان میں بیٹھو، گوٹھ مار کے بیٹھو، گوٹھ مار کے بیٹھو، اکڑو بیٹھنا اور ہاتھ ایسے دونوں گھٹنے سے ملا کے ایسے سر جھکا کے بیٹھنا، اسے بولتے گوٹ مار کے بیٹھ۔ سب لائن سے بیٹھے، جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی موسیٰ نے کہا ہتھیار اٹھاؤ اور لائن سے کٹ 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 قتل کرتے چل جاؤ۔ چنانچہ تیار ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا اوپر منڈی اٹھائے رہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، نیچے منڈی ڈال کے بیٹھو۔ اور جو بری تھے جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی ان سے فرمایا ان کو قتل کرو، لیکن ان کے ہاتھ رک گئے۔ کیوں؟ بیٹا بری تو باپ مجرم، باپ کے منہ کو دیکھ کے اب ہتھیار اٹھتا کیا جی؟ بیٹا باپ اگر بری تو بیٹا مجرم، کہنے کہ موسیٰ ہمارے سے نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ تھوڑے سے بادل بھیج دے، دھندلا دھندلا نظر آئے تاکہ توبہ مکمل ہو۔ چنانچہ ایک سیاہ بادل آ گئے، اندھیرا تھوڑا تھوڑا ہوا، چہرے صاف نظر نہیں آتے۔ موسیٰ نے کہا ہاں آپ شروع کرو۔ آپ کتی لے کے کٹ کٹ شروع کر دیا۔ جب ابر ہٹ گیا، اجالا ہوا، موسیٰ نے دیکھا پورا میدان لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی امت پہ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ موسیٰ یہ منظر دیکھ کے رو پڑے، کہا یا ربی ہلاکت بنو اسرائیل، پروردگار بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بند کر دو، قتل کا سلسلہ بند کر دو، جو قتل ہو گئے ان کو میں نے شہید کا درجہ عطا کیا، اور جو باقی رہ گئے ان کو میں نے یوں ہی معاف کر دیا۔ اللہ نے وہ واقعہ بیان فرما، دیکھو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ رات سے مراد رات اور دن ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، او بنی اسرائیل موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو، جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، والفرقان اور معجزے بھی ہم نے دیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے جو بچھڑے کو معبود بنا لیا نا، تم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم توبہ کرو اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے۔ کیا ہے توبہ؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کر دو، یعنی بری مجرم کو قتل کرے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے پھر اللہ متوجہ ہوا ان پر، ان کی توبہ قبول کی۔
इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद फिर फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपनी कौम में से 70 आदमी चुनकर कोहे तूर पर लेके आओ। कह के वास्ते वो बछड़ी की पूजा करे थे ना, उसकी माफ़ी मांगने के वास्ते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को लेकर गए कोहे तूर पे। तो अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। मूसा ने फरमाया, सुनो अल्लाह क्या फरमा रहा है। कहने लगे मूसा, अल्लाह जी बोल रहा है क्या दूसरा कोई तो बोल रहा है, हम तेरा यकीन नहीं करते। अल्लाह को हमारे सामने फेस ओ फेस लाके बताया। अब इतनी बड़ी गुस्ताखी की थी, अल्लाह ने उसी वक्त उन पर बिजली की कड़क भेजी और वो सारे के सारे मर गए। 70 लाशें पड़ गई कोहे तूर पे। अब मूसा उनके सिराने रोते बैठे, कहने लगे अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके आया था, अब मैं वापस गया तो कौम मेरे को मार डाल दी। मेरा यकीन नहीं करेंगी, कहेंगे मूसा धोखे से मरवा दिया। या अल्लाह इन पे रहम फरमा, इनको फिर तू ज़िंदगी अता फरमा। रात भर रोते बैठे दुआ मांगते। अल्लाह ने दुआ कबूल की और फिर इन 70 को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। लेकिन ये कमबख्त ऐसी कौम थी, हमेशा नाफरमानी करती रही। तुम बोलेंगे कैसी कौम थी ये, और तुम कौन से हैं? हाँ जी, तुम भी तो वही करते, रमज़ान आया तो तौबा करते, बाद में गया तो फिर अपने मनमानी। इसीलिए वाक़यात बयान कर रहे हैं मुसलमानों कि तुम सुधर जाओ। तो फरमाया वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, वो वक्त याद करो जब तुमने कहा था ए मूसा, लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हरगिज़ तेरा यकीन नहीं करेंगे हम जब तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला न देख लें। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, तो तुमको बिजली की कड़क ने पकड़ लिया। व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब जो है ये बनी इसराइल को अल्लाह ने एक और हुक्म दिया। जब ये मुल्क शाम की सरहद में पहुँचे और पहला जो शहर था उसका नाम था अरीहा। अरीहा। तो अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया, मूसा अपनी कौम से कहो कि यहाँ जो कौम कब्ज़ा किए हुए इस मुल्क पे, उनसे जंग करो। हम तुम्हारा रौब उनके दिलों पे डाल देंगे, तुम खाली आगे तो बढ़ो, हम तुम्हें कामयाबी देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म सुनाया और फिर 12 आदमियों को बुला के मूसा ने कहा जाके उस मुल्क में, मुल्क शाम में हालात मालूम करो। अब ये 12 आदमी गए। अब इन्हों फिर रहे थे। अब वो जो कौम थी ये ऊंची पूरी कौम, पहाड़ों की टावरों की जैसी थी वो। उसमें से एक आदमी ने देखा कि ये 12 जो है हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं। उन्हें जाकर 12 को ऐसा पकड़ा जैसे लकड़ियाँ की मूली रहती नहीं, ऐसा पकड़ के घर को लाया। औरत को बोला देख गए इन्हों हमारे मुल्क में जासूसी करे, मारूंगे इनको। औरत बोली जान दे जी, गरीब बेचारे, पाप बेचारे छोड़ दो इनको। आप वो मंजर देख के इन्हों इतनी हैबत में आ गए, पूछो मत। अच्छा, लेकिन वहाँ के फल बड़े बड़े सेब, बड़े बड़े अनार।
آپ موسیٰ علیہ السلام کو رپورٹ پیش کریں انہوں بولے موسیٰ ان سے ہم نہیں لڑ سکتے رے بھائی، اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت ڈینجر، ہم نہیں لڑتے۔ موسیٰ نے کہا رے ڈر رہے گئے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں کامیاب کروں گا، تم ہیبت میں کہیں کو مر رہے ہیں۔ انہوں نے بولے موسیٰ ہمارے سے تو نہیں ہوتا بھائی۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، کس کو بولو مت، وہاں کے پھلوں کا ذکر کرو، لوگوں کو شوق پیدا ہو، وہاں کے لوگوں کا ذکر نہ کو کرو، ہیبت میں مر جائیں گے۔ تو 2 آدمی اس میں سے موسیٰ کی بات پر قائم رہے، اور باقی 10 جو ہے نا قوم میں پورا بوما بوم کر دیے۔ اب قوم وہ سن کے پمچریچ ہو گئی، انہوں نے بولے نہیں رے بھائی ہم نہیں جاتے اس سے۔ اب یہ 2 جو موسیٰ کی بات پہ قائم رہے یہ کون تھے؟ بعد میں اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا۔ ایک اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جان تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ان کا نام مریم تھا۔ مریم 2 گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی مریم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام بھی مریم ہے، لیکن دونوں میں 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جان تھے کالب بن یوفنا، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوترے تھے یوشع بن نون۔ اللہ نے بعد میں ان دونوں کو پیغمبر بنایا۔ بہرحال قوم نے جب ذکر سنا تو قوم بولے موسیٰ ہم نہیں لڑتے بھائی ان سے۔ موسیٰ نے کہا رہے ہیبت میں کہ کیوں مر رہے، تم خالی آگے تو بڑھو، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دیں گا۔ کہنے لگے موسیٰ اگر لڑنا ضروری ہے نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ لڑنے کا ہے نا تو اور تیرا خدا دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ قوم پہ میرا قابو نہیں چلتا، میرا قابو تو میرے بھائی ہارون پہ چل سکتا ہے، یہ بہت نافرمان۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ اب تو ہی اس کو دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ سرزمین شام ان کے نام لکھ دی تھی، لیکن انہوں نے ہمارے حکم سے انکار کیا، اب 40 سال کے لیے یہ سرزمین ان پہ حرام کی جاتی، محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، اب یہ یہیں پہ بھٹکتے رہیں گے، یہ نہ پیچھے جا سکیں گے ملک مصر اور نہ آگے جا سکیں گے، اسی میدان میں بھٹکتے رہیں گے 40 سال تک۔ اب یہ جب اللہ کا عذاب آیا، اتنی بڑی جیل تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگی، اس میدان میں ان کو قید کر دیا گیا۔ یہ صبح چلتے تھے، یہاں سے جائیں گے کہاں تو بھی نکل گئے، رات میں تھک کے سو جاتے تھے، اب باقی صبح چلیں گے، صبح اٹھ کے دیکھتے تو دیکھتے ارے اپن یہاں سے گئے تھے نا رے، وہ میدان ان کے لیے بھول بھلیاں بنا دیا گیا۔ رات میں چلتے، رات بھر چلتے تھے، اپن یہاں سے کیسا بھی نکل کے چل جائیں گے، اور جب صبح ہوتی تو دیکھتے ارے اپن یہاں بازو سے گئے تھے نا، آخر تھک گئے، کہنے لگے نکل نہیں سکتے، 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے جتنے توشے تھے نا توشے ختم ہو گئے، چٹنیاں ختم ہو گئے، اچاراں ختم ہو گئے، آٹے ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہا۔ آپ پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کرنا، ہمارے واسطے کھانے کا انتظام کرو بولنا۔ اب انسان کو دیکھو کتنا بھی مستی والا رہندے، اسے 3 دن بھکا مارو بیٹے کو، ہاں جی اس کی مستی گر جاتی۔ اب باپ دکان پہ بیٹھ رہا، بیٹا جو ہے فل کھا کے گھر میں سو رہا، ہاں جی پھٹے 12-1 بجے تک نہیں اٹھ رہے، اور بوڑھا باپ جا کے دکان پہ بیٹھا،
थोड़े तो भी नौजवानों को शर्म आना, बात समझ। मेहनत करो, ऐदी न को बनो। तो बहरहाल तोशे ख़त्म हो गए, आप भूख लग गई। अब एक दो मेहमान हैं क्या जी खिलाने को? 6,70,000 हैं, इतनों कौन खिलाना फुगट। हाँ जी। हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये कौम जो है बहुत भूखी है, अल्लाह इनको खाने का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह ताला ने उनके लिए 2 डिशें नाजिल फरमाई, 2 किस्म के खाने। वो अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, मन और सलवा। मन क्या था? रात के वक़्त दरख्तों के पत्तों पे शबनम के जैसे गिरती थी और वो जम जाती थी। ये लोग जाके खुरच के लाते थे उसको और खलबत्ते में कूटते थे उसे, तो ये मीठा हलवा हो जाता था। ये तो मीठा जो है खाना। और सलवा, सलवा बोले तो परिंदे, कबूतर से छोटे, चिड़िया से बड़े, जिसे हम तीतर बटेर बोलते हैं ना। हाँ जी। तो सलवा बोले तो तीतर बटेर। तो ये जो है समंदर की हवाएं इनको ढकेल के लाती थी, लाखों की तादाद में परिंदे, और इनके पड़ाव के अतराफ में बैठ जाते थे। उनके थर लग जाते थे, तकरीबन 1.5 मील तक परिंदे ही परिंदे फुल। अच्छा, वो परिंदे चर्बी ज़्यादा रहती तो उड़ नहीं सकते, तो इन्हों जाके पकड़ते तो आसानी से मिल जाते थे, और उनको लाके जो है ज़िबा करके परा नोच के और उसको आग पे जो है भुन के खा जाते थे। अच्छा, फुगट कब तक खिलाना? 40 साल अल्लाह ने फुगट बिठा खिलाया। हाँ जी, कोई मेहनत नहीं थी। अब अल्लाह का एहसान मानना नहीं मानना, ये कमबख्त फिर अपनी औकात पे आ गए। देखें अल्लाह एक ही किस्म खाना खा के हम थक गए। मूसा अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ज़मीन से जो चीज़ उगाता है, हमारे को तरकारी होना, हमारे को ककड़ियाँ होना, हमारे को गेहूँ होना, हमारे को मसूर होना, हमारे को प्याज होना। अल्लाह ने फरमाया, आइडिया तुम्हारी फरमाइश जो है ना फुगट नहीं मिलेंगी, जाके बाजू में बस्ती है, वहाँ जाके खेती करो और मेहनत करके खाओ। अच्छा, गर्मा का ज़माना आ गया और फुल हिट रहती देखो उस इलाके में। तो कहने लगे मूसा अब ये गर्मी से बचाव के वास्ते कुछ भी नहीं है, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह साया कर दे। मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने बादल भेजे, सफ़ेद पतले बादल, उसमें से ठंडी हवाएं आती थी। ये एसी है ना, उसकी नकल है ये। हाँ जी, इतनी बड़ी एसी अल्लाह ने लगाई कि 6,70,000 लोगों की झोपड़ियाँ जितने बड़े मैदान में थे वो सब पे बादल छा गए और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं। अल्लाह ने वो नेमत याद दिलाई। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, एहसान याद करो, हमने तुम पर साया किया बादलों का। वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, हमने उतारा तुम पे मन और सलवा, तुरंजबीन और बुटेर। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जिनका हमने तुमको रिज़्क़ दिया। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने हुक्म दिया था देखो बचा के न को रखो, क्योंकि हम रोज़ ताज़ा तुम्हारे वास्ते भेजेंगे। इंसान की आदत है ना, इन्होंने बचा के रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो सड़ने लगा। बचा के रखे ना, सड़ने लगा। हुजूर फरमाते अगर बनी इसराइल ना होते तो खाना कभी नहीं सड़ता। ये बनी इसराइल की नहुसत है, उससे पहले खाना सड़ता नहीं था। हाँ जी, सालन उतरता नहीं था। ये बनी इसराइल की नहुसत है, इनकी नाफरमानी की वजह से खाना सड़ना शुरू हो गया। अल्लाह ने फरमाया हमारा क्या नुकसान था, खुद का नुकसान कर लिए।
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کرتے۔ آگے اور بھی تفصیلی واقعہ ہے، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیں گے نا تفسیر میں؟ ہمارے واسطے نہ کو، اللہ کے کلام کے واسطے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اولاد کی گھر والوں کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔